کسی شہر میں ایک بڑے میاں اور ان کی بد مزاج ناشکری بوڑھی بیوی رہتی تھی۔ غربت کے مارے انہیں ایک پرانی پن چکی میں رہنا پڑا۔ عمارت خستہ حال تھی، بارش ہوتی یا برف پڑتی تو چھت ٹپکنے لگتی۔ ایک دن بوڑھے میاں نے ایک سنہری پرندہ پکڑ کر گھر لایا۔ اتنے میں اس نے سنا کہ وہی سنہری پرندہ انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ پرندے نے کہا، بڑے میاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ برسوں سے مجھے پکڑنے کے چکر میں تھے، آج کامیاب ہو گئے، لیکن میرے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چوگا کھلاتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیجیے، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی وہ میں پوری کر دوں گا، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ بڑے میاں کی یہ خبر سن کر باچھیں کھل گئیں۔ انہوں نے سنہری پرندے کو آزاد کرتے ہوئے کہا، میں اپنی تکلیف دہ زندگی کے مسائل کم کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی پرسکون گھر میں رہوں۔ سنہری پرندے نے کہا، یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ میرے پیچھے آئیے۔ سنہری پرندہ انہیں جنگل میں لے گیا۔ وہاں درختوں میں گھرا ایک دروازہ دکھائی دیا۔ پرندے نے پروں کے اشارے سے دروازہ کھولا، تینوں اندر آ گئے تو دیکھا کہ اندر ایک بڑا سجا سجایا حسین کمرہ تھا۔ لمبا چوڑا صحن جس میں پھولوں پھلوں کے پودے لگے ہوئے تھے، بہت اچھا باورچی خانہ اور ایک چھوٹا کمرہ بھی موجود تھا۔ بڑے کمرے میں شکاریوں کا ایک لباس بھی آویزاں تھا، غرض ضرورت کی ہر چیز گھر میں موجود تھی۔ پرندے نے کہا، یہ آپ کا نیا گھر ہے، یہاں آرام سے رہیے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک پر انہیں دیا اور کہا کہ جب بھی مجھ سے کوئی کام ہو اس پر کو ذرا سا جلا دیجیے، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ بوڑھے اور بڑھیا نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پرندہ پھر سے اڑ گیا اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اس خوبصورت گھر میں رہنے لگے۔ ان کی زندگی اب بدل گئی۔ بڑے میاں روزانہ شکاریوں والا دیدہ زیب مخصوص لباس پہن کر شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اچھا شکار مل جاتا، گوشت بھون کر کھاتے اور موج کرتے۔ کسی سے انہیں کوئی کام پڑتا، نہ ہی کوئی ان کے ہاں آتا۔ 2-4 سال یوں گزرے تو بڑھیا آہستہ آہستہ اکتانے لگی۔ ایک دن وہ خاوند پر برس پڑی، آخر ہم لوگ کب تک اس بیاباں میں رہتے رہیں؟ جنگل کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ ہم جنگلی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے کوے، طوطے، شیر، چیتے ہمارے دوست رشتہ دار ہوں۔ بابا جی نے اسے سمجھایا، بھلی مانے سکون سے زندگی گزر رہی ہے، گزرنے دے، یاد نہیں کہ اس ٹوٹی چھت والی چکی میں کیا گزرتی تھی۔ سارا دن بالٹیاں بھر بھر کے پانی باہر نکالنا پڑتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، نہیں، یہ کوئی بات نہیں، انسان کو بہتر سے بہترین کا سفر کرنا چاہیے۔ تم ابھی سنہری پرندے کو بلاؤ کہ ہمارا کچھ کرے۔ بڑے میاں نے تنگ آ کر وہ پر نکالا، اسے ذرا سا جلایا، چند ہی لمحوں میں آن پہنچا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ بڑی بھی پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ جنگل میں ہم پڑے ہیں، زندگی کا مزہ ہی نہیں، ہم کسی شہر میں لے جاؤ تاکہ ہم شہری زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ سنہری پرندے نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ انہیں ایک شہر میں لے گیا۔ وہاں پہلے سے زیادہ خوبصورت سجا سجایا ایک گھر ان کے حوالے کیا۔ گھر میں غلام، کنیزیں، مالی سب موجود تھے۔ ان کی شہری زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ یوں گزر گیا، دونوں میاں بیوی مزے کرتے رہے۔ پھر بڑی بی کو خیال آیا کہ زندگی میں کچھ مزے مزید لینے چاہیے، اختیارات، طاقت کا مزہ بھی چکھنا چاہیے۔ اس نے خاوند پر زور دے کر پرندے کو بلایا اور فرمائش داغ دی کہ ہمیں شہر کا حاکم بنوا دو، ہمارے پاس تمام اختیارات ہوں، سب پر ہمارا حکم چلے۔ سنہری پرندے نے اس بار بھی انکار نہ کیا اور انہیں ایک قلعے میں لے گیا۔ دیکھا کہ بڑا شہر ہے۔ حاکم کے محل میں پہنچے تو وہاں وزیر، مشیر، درباری سب موجود تھے۔
انہوں نے بوڑھے جوڑے کو استقبال کیا اور کہا کہ آج سے حکومت آپ کریں گے۔ حکومت تو خیر انہوں نے کیا کرنی تھی، وزیر ذمہ داریاں سنبھالتا، جبکہ بڑی بھی روزانہ ملازموں درباریوں پر حکم چلاتی اور اپنی طاقت حاصل کرنے کی حس سے تسکین پاتی۔ ایک روز کنیزوں نے بڑھیا کو پانی کی بجائے خالص دودھ سے غسل دیا تاکہ اس کی بوڑھی جلد نرم و ملائم اور تازہ رہے۔ بڑی بھی دھوپ میں بال سکھانے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بادل دھوپ کی راہ میں حائل ہو گیا۔ تنگ مزاج بڑھیا جھنجھلا گئی۔ اس نے پہلے تو بادلوں کو خوب سلواتیں سنائیں، جنہیں اتنی جرأت ہو گئی کہ سورج کی شعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دی۔ پھر اس نے بڑے میاں پر چڑھائی کی، اسے سخت سست کہا اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سنہرے پرندے کو بلایا جائے۔ وہ مزید طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کم بخت بادلوں کو اتنی جرأت نہ ہو سکے۔ بڑے میاں نے پریشان ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، لامحدود اختیارات اور قوت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، جو میسر ہے اس پر گزارا کرو، یہ کم نہیں، ان سے لطف لو، مزید آگے بڑھنے کی خواہش نقصان نہ دے۔ بڑی بی کی تیوریاں چڑھ گئیں، تیکھی نظروں سے اس نے خاوند کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، مجھے تو مزید طاقت اور اختیارات چاہیے۔ میں سنہری پرندوں کو بلوا کر زمین و آسمان کے اختیارات اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہر جگہ میرا حکم چلے۔ بڈھے کھوسٹ، فوراً پرندے کو بلاؤ۔ بڑے میاں نے تنگ آ کر پر جلایا اور سنہری پرندے کو بلایا۔ اس کے آنے پر بڑھیا نے فرمائش کی کہ بادل نے آ کر میری دھوپ کا راستہ روکا، میں چاہتی ہوں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر میرا حکم چلے۔ سنہری پرندے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ دونوں چل پڑے۔ اچانک آندھیاں چلنے لگیں، اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، خاصی دیر ہو گئی تھی۔ پرندے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بڑے میاں اور بڑی بڑھیا کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ سے اپنی پرانی خستہ حال پن چکی میں ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے اور ایسا بگڑا کہ اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے میاں نے طنزی انداز میں بیوی کو کہا، لو بھائی، اصل اختیارات مبارک ہوں، اب ذرا جلدی سے بالٹی اٹھاؤ اور کچھ پانی باہر پھینکو تاکہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ تو بنے۔